Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of chapter number 7.11. Very important numerical. The diameter of a piston of a hydraulic press is 30 centimeter. How much force is required to lift a car whose weight is 20,000 Newton on its piston if the diameter of the piston of the pump is 3 centimeter. اسٹوڈینٹس یہ ہمارے پاس ہائیڈرولک پریس سے ریلیونٹ نومیریکل پرابلم ہے. میں ڈائیگرام سمجھاتا ہوں, ہوپ سو آپ کو نومیریکل سمجھ آ جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو پسٹن ہیں. ہمارے پاس جو اسمال پسٹن ہے اس کا ہمارے پاس ایریا ڈیفرنٹ ہے, جو لارجر پسٹن ہے اس کا ہمارے پاس ایریا کیا ہے, ڈیفرنٹ ہے. تو ہم نے جب ہائیڈرولک پریس پڑھا تھا تو ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ ہمارے پاس ایک فورس لگتی ہے F1. یہ جو اسمال کراس سیکشنل ایریا تھا ہمارے پاس, اسے ہم نے اسمال اے سے ریپریزنٹ کیا تھا. ہم یہاں سے فورس لگاتے ہیں. فورس لگانے کی وجہ سے ہمارے پاس اس کے اندر کراس سیکشنل ایریا کے اندر پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے, اور پریشر ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے. اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک گاڑی ہے جس کا ہمارے پاس 20,000 کیا ہے, 20,000 نیوٹن اس کا ویٹ ہے, اور اسے بک والے نے ڈینوٹ کیا ہوا ہے F2 سے. تو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ فورس کتنی لگائیں گے. ہمارے پاس کراس سیکشنل ایریا, جو اسمال کراس سیکشنل ایریا ہے وہ ہمارے پاس 3 سینٹی میٹر ہے, اور ہمارے پاس جو لارجر کراس سیکشنل ایریا ہے وہ 30 سینٹی میٹر ہے. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا کرنا ہے, ہم نے وہ فورس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے, F1 فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ فورس کتنے نیوٹن کی لگائی. فورس لگانے کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ F2 پہ 20,000 نیوٹن کی کار تھی, وہ لفٹ اپ ہوگی. وہ فورس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ہم نے جب ہائیڈرولک پریس پڑھا تھا, بک میں بھی گیون ہے, جو ہمارے پاس اسمال کراس سیکشنل ایریا ہے اسے ہم نے یہاں پہ F1 کی فورس لگائیں گے, اور ہمارے پاس یہاں پہ ڈائیگرام میں کراس سیکشنل ایریا کم ہے. جب بھی ہمارے پاس ایریا کم ہو وہاں پہ پریشر کیا ہوتا ہے, زیادہ ایگزرٹ ہوتا ہے. اور پاسکل لا میں ہم نے پڑھا تھا پریشر ایکولی ٹرانسمیٹڈ. ہمارے پاس کسی بھی چیز میں پریشر کیا ہوتا ہے, ایکولی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. جو پریشر یہاں پہ ایگزرٹ ہوگا وہ یہاں پہ بھی سیم رہے گا. تو کیا کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس یہ اسمالر کراس سیکشنل ایریا ہے جس کا ہمارے پاس کیا ہے, ڈایامیٹر ایریا 3 سینٹی میٹر ہے, اور ہمارے پاس یہ لارجر کراس سیکشنل ایریا 30 سینٹی میٹر ہے. ہم نے فورس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے کہ یہاں پہ کتنی فورس لگے گی کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو F2 پہ 20,000 نیوٹن کی گاڑی ہے وہ لفٹ اپ ہو جائے گی. ہوپ سو آپ کو یہ تھوڑا بہت کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. گیون ڈیٹا کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس گیون ڈیٹا سب سے پہلے لکھتے ہیں. 7.11 نومیریکل امپورٹنٹ ہے. گیون ڈیٹا, گیون ڈیٹا میں ہمارے پاس کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دا ڈایامیٹر, ہمارے پاس ڈایامیٹر جو ہے پسٹن کا, ڈایامیٹر آف پسٹن, جو ہمارے پاس بڑا پسٹن ہے, لارجر پسٹن کر دیتا ہوں, اس کا ہمارے پاس ڈایامیٹر کتنا ہے, 30 سینٹی میٹر ہے. میں نے اسے کیپٹل ڈی سے ڈینوٹ کر دیا. اب ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے, ڈایامیٹر آف اسمالر پسٹن, اسے میں نے اسمال ڈی سے ریپریزنٹ کیا, وہ کتنا ہے, 3 سینٹی میٹر ہے. اب ہمارے پاس کوئی آپ سے پوچھے کہ ڈایامیٹر کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس کوئی بھی ایسی سیدھی لائن جو سینٹر سے پاس ہو, ایک ایج سے لے کے دوسرے ایج تک, مینس کہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے, اس کے ایک ایج سے لے کے دوسرے ایج تک جو ہمارے پاس سیدھی لائن گزرے وہ لازمی ہے کہ اس کے سینٹر سے نکلے, یہ ہمارے پاس ڈایامیٹر ہوتا ہے. ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سرکل سے ایک پوائنٹ میں نے یہاں پہ کیا, یہاں سے لے کے یہاں تک, دوسرے سرکل کے اینڈ تک ہمارے پاس ایک پوائنٹ سے لے کے دوسرے پوائنٹ تک ہمارے پاس کوئی بھی سیدھی لائن جو سینٹر سے پاس ہو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ڈایامیٹر ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ریڈیس کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, جو ہمارے پاس ڈایامیٹر کا ہاف پورشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ریڈیس ہوتا ہے. اٹس مین یہ بھی ریڈیس ہے اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, ریڈیس ہے.
تو میں پہلے لارجر پسٹن کا ڈائمیٹر جو ہمارے پاس ڈائمیٹر آف لارجر پسٹن ڈی ہمارے پاس آر کیا ہوتا ہے، ریڈیس اس کا کیا ہوگا، یہاں پہ ریڈیس لکھ دیتے ہیں، ریڈیس آف لارجر پسٹن آر از اکول ٹو ڈی بائی 2. ہمارے پاس اس پورے ڈائمیٹر کا ہاف ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ریڈیس ہوتا ہے. تو ڈی ہمارے پاس کیا ہے 30 سینٹی میٹر ڈیوائڈ بائی 2 از اکول ٹو 15 سینٹی میٹر. اسی طرح ہمارے پاس ریڈیس کیا ہوگا اسمالر پسٹن کا، ریڈیس آف اسمالر پسٹن کو اسمال آر سے ڈینوٹ کیا، اس کا ڈائمیٹر بھی ڈی اسمال تھا، ڈی بائی 2 3 سینٹی میٹر بائی 2 از اکول ٹو 1.5 سینٹی میٹر. اب اسٹوڈنٹ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ سینٹی میٹر ہے، اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے، اس کو میٹر میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ یونٹ کیا ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے. تو ایز وی نو دیٹ جب بھی چھوٹے یونٹ سے بڑے یونٹ میں جاتے ہیں، سینٹی میٹر سے میٹر میں جائیں گے، ان 1 میٹر وی ہیو 100 سینٹی میٹر. تو کیا کریں گے، چھوٹے سے بڑے میں جا رہے ہیں تو ڈیوائڈ کریں گے. جب 15 کو 100 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 15 ڈیوائڈ بائی 100. تو ہمارے پاس آنسر آ گیا 0.15 میٹر، یہ آ گیا. اسی طرح ہمارے پاس جب 1.5 کو بھی 100 سے ڈیوائڈ کریں گے تاکہ ہمارے پاس آنسر میٹر میں آ جائے، تو 1.5 ڈیوائڈ بائی 100 1.5 ڈیوائڈ بائی 100 تو ہمارے پاس آنسر آیا 0.015 میٹر. ہم نے کیا کیا، سینٹی میٹر کو میٹر میں کنورٹ کیا. اب ہمارے پاس فورس کتنی تھی جو ہمارے پاس کار کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے، فورس F2 میں کر دیتا ہوں 20,000 نیوٹن. یہ میں ڈائیگرام مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نومیریکل صحیح سے سمجھ آ جائے. یہ ہمارے پاس اس کے اوپر ایک ویٹ لگنا تھا، تو ویٹ ہمارے پاس فورس کے ایکول ہوتی ہے، تو میں نے F2 کیا کہہ دیا 20,000 نیوٹن کہہ دیا. ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹس، فائنڈ یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہم نے کتنی فورس لگائی یہاں پہ اسمالر پسٹن کے اوپر کہ ہمارے پاس یہاں پہ 20,000 نیوٹن کی جو ہمارے پاس گاڑی کا ویٹ تھا وہ لفٹ اپ ہوئی. F2 ہمارے پاس 20,000 نیوٹن ہے. F1 فائنڈ کرنا ہے. ٹو فائنڈ فورس F1. سلوشن کی طرف آتے ہیں. جب ہم نے ہائیڈرولک پریس کا فارمولا پڑھا تھا تو ہمارے پاس فارمولا آیا تھا ایز F2 ڈیوائڈ بائی کیپیٹل A از اکول ٹو F1 ڈیوائڈ بائی اسمال a. مینس کہ ہمارے پاس جو اسمال فورس ہے F1 ہے وہ اسمالر پسٹن پہ لگتی ہے، جو ہمارے پاس F2 ہے وہ لارجر پسٹن کے اوپر لگتی ہے. تو ہمارے پاس یہ فارمولا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹس، F1 فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. F2 ہمارے پاس ہے، A نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس اسمال a نہیں ہے. تو آئیے سب سے پہلے A فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، کیپیٹل A. A از اکول ٹو ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے پائے آر اسکوئر. ہمارے پاس یہاں پہ کیپیٹل A تھا تو ہم نے ریڈیس کیا لے لیا، کیپیٹل لے لیا. تو ہمارے پاس پائی کی ویلیو ہوتی ہے 3.14. کیپیٹل آر کی ویلیو کیا تھی ہمارے پاس 0.15. اس کا اسکوئر لے لیتے ہیں. جب 0.15 کا اسکوئر لیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 0.15 اسکوئر، میرے پاس آیا 0.0225 0.0225 ملٹیپلائی بائی 3.14. جب اسے میں نے 3.14 سے ملٹیپلائی کیا تو میرے پاس آنسر آ گیا 0.07065. کیپیٹل A کا آنسر کیا آیا، ایریا کا ہمارے پاس 0.07065 ہمارے پاس A کی ویلیو آ گئی. اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس دوسری چیز کیا ہے، ہم نے اسمال ایریا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو اسی طرح پائے یہاں پہ کیپیٹل آر تھا، اب کیا ہوگا اسمال آر آر اسکوئر. ہمارے پاس ایریا کا فارمولا ہوتا ہے. ہمارے پاس کیا ہے، پائے کی ویلیو 3.14، آر کی ویلیو ہمارے پاس کیا تھی اسمال آر کی 0.015 کا اسکوئر. جب 0.015 کا اسکوئر کیلکولیٹر سے میں لیتا ہوں تو میرے پاس ویلیو آتی ہے 0.015 کا اسکوئر لیا 2.25 × 10⁻⁻⁴.
2.25 انٹو 10 کی پاور -4 اسے ملٹیپلائی کرتا ہوں 3.14 سے، ملٹیپلائی کرتا ہوں 3.14 تو میرے پاس آنسر آتا ہے 7.065 انٹو 10 کی پاور -4 ہمارے پاس یہ اسمال اے آ گیا۔ اب اسٹوڈنٹس ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہمارے پاس اے نہیں تھا، ہم اے لائے، یہ بھی اے لائے، ویلیوز پٹ کرتے ہیں۔ ناؤ F2 divided by A is equal to F1 divided by small a. Just we have to put up the values. F2 کی ویلیو کیا ہے یہاں آگے کر لیتے ہیں۔ F2 کی ویلیو 20,000 نیوٹن، A کی ویلیو ہمارے پاس کیا آئی ہے اسٹوڈنٹس، A کی ویلیو آئی ہے 0.07065۔ F1 کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، اسمال a کی ویلیو کیا آئی ہے 7.065 انٹو 10 کی پاور -4۔ سب سے پہلے ان دونوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے، 20,000 ڈیوائڈ بائی 0.07065 تو میرے پاس آنسر آ گیا ہے 283، یہاں سے ہی لکھ لیتے ہیں، کافی بڑی ویلیو آئی ہے، 283,085.63 از اکول ٹو F1 انٹو 7.065 انٹو 10 کی پاور -4۔ F1 کی ویلیو نکالنی ہے، کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں، 283,085.63 انٹو 7.065 انٹو 10 کی پاور -4 F1۔ اب اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا آنسر آتا ہے، 1 منٹ، آنسر ہمارے پاس ملٹیپلائی بائی 7.065 انٹو 10 کی پاور -4 تو ہمارے پاس یہ آنسر آ گیا 200۔ فورس کا یونٹ ہمارے پاس نیوٹن ہوتا ہے تو ہمارے پاس F1 200 کے ایکول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 200 نیوٹن کی فورس لگائی تھی، ہمارے پاس جو ایریا تھا 3 سینٹی میٹر تھا جسے ہم نے کنورٹ کیا، ہم نے 200 نیوٹن کی فورس لگائی اور ہمارے پاس 20,000 نیوٹن کی جو کار تھی وہ کیا ہوئی، لفٹ اپ ہوگی۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم فورس لگائیں اتنی ہی اور ہمارے پاس F2 پہ کوئی بڑی گاڑی ہو جس کی فار ایگزامپل 30,000 نیوٹن ویٹ ہو تو کیا کریں گے، ہم جتنا ایریا کم کرتے جائیں گے ہمارے پاس کیا ہوگا، ہمیں اتنا زیادہ F2 پہ کیا ہوگا، F1 پہ فورس زیادہ پروڈیوس ہوگی۔ کیوں، ہمارے پاس پریشر از اکول ٹو فورس بائی ایریا ہوتا ہے، مینز کہ اگر ہمارے پاس ایریا کم کرتے جاؤ تو پریشر کیا ہوگا، زیادہ ایگزرٹ ہوگا، جتنا ایریا میں کم کرتا جاؤں گا اتنا پریشر زیادہ ایگزرٹ ہوگا اور ہمارے پاس جتنا زیادہ ویٹ ہوگا ہمارے پاس باڈی کیا ہو جائے گی، لفٹ اپ ہو جائے گی۔ ہوپ سو میں نے کوشش یہ کی کہ آپ کو نومیریکل سمجھ آ جائے، ہوپ سو آپ کو یہ نومیریکل سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہوئی تو آپ کمنٹ میں مینشن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔